إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی تعریف توصیف حمد و ثنا بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی اڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگان دین اور بروقت جو اس امت کے اگوا پیشوا رہبر رہنما ہیں. حاضرین جمعہ،
خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بعض مناقب اور فضائل ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت، ان کی شان و شوکت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے مقدس کتاب قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے اور بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے۔ وہ صحابہ جن کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے، وہ صحابہ کہ جن کی تعریف کائنات کے رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ صحابہ جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل کی، اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام تھے۔ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کی باتوں کو اپنے کانوں سے براہ راست سنا، جیسے آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کائنات کے رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور آپ کی کلمات کو سنتے تھے۔ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو یاد کیا اور پوری دیانتداری کے ساتھ میں ہم تک پہنچایا، امت کو پہنچایا۔ وہ صحابہ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر کلمہ لا الہ الا اللہ کے پھیلانے کے خاطر، اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے خاطر، اس دین کے خاطر، دین اسلام کے خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ جب ضرورت پڑی تو اپنی دولت کو قربان کیا، جب ضرورت پڑی تو اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا، اور جب ضرورت پڑی تو اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اور جب ضرورت پڑی تو اپنے جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ وہ صحابہ تو سب سے پہلے ہم اور آپ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف یوں کی ہے: الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، صحابی اسے کہیں گے ومات علی الاسلام، صحابی اسے کہیں گے کہ جنہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اور اسلام کے حالت میں اس دنیا سے وفات پائی ہو۔ ایمان کے حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اور جب وفات ہوئی ہو تو
اسلام کے اوپر ان کا وفات ہو گیا ہو، اللہ کو پیارے ہو گئے ہو، تو اسے صحابی کہیں گے۔ اب اس تعریف کے بعد، اس تعریف کی انہوں نے وضاحت بھی کی ہے علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے بعد بھی بیان کیا اس تعریف کے ضمن میں کہ صحابی اسے بھی کہیں گے جو حالت ایمان میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو، ایمان پر، اسلام پر اس کا انتقال ہو گیا ہو، اب خواہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں ایک زمانہ تک رہا ہو اور خواہ کچھ عرصے تک رہا ہو، اللہ کے نبی سے روایتیں بیان کی ہو یا نہ کی ہو، اللہ کے نبی کو دیکھا ہو یا بینائی نہ ہونے کی وجہ سے نہ دیکھ پایا ہو، یہ تمام کے تمام کیا ہوں گے؟ صحابی شمار کیے جائیں گے۔ یہ تعریف کی ہے علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ صحابی کی تعریف ہو گئی کہ جو حالت ایمان میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر اس کا وفات ہوا ہو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، اس کی شان کو کیسے بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے سورہ توبہ کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 100 اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقون، اولون، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ اکبر، سب سے پہلے ایمان لانے والے انصار اور مہاجرین میں سے جو اپنے دوسرے بھائیوں کے اوپر سبقت لے گئے، کس میں؟ ایمان لانے میں اور ہجرت کرنے میں، ان کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر، نام لے کر انصار اور مہاجرین کا ذکر کیا ہے، نام لے کر منل مہاجرین والانصار۔ اور یہ مہاجرین اور انصار کون تھے بھائی؟ سب صحابہ کرام تھے۔ مہاجرین وہ جو مکہ چھوڑ کر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ چلے آئے، اور انصار وہ جو مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ان مہاجرین کی مدد کی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ کے اوپر ایمان لائے، وہ انصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد میں والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن لوگوں نے ان صحابہ کرام سابقین اولین، یعنی ان صحابہ کرام انصار و مہاجرین کی پیروی کی۔ اب انصار و مہاجرین کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کے بعد میں جو صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد میں جو تبع تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے لوگ، ہم اور آپ بھی شامل ہیں۔ یاد رکھیے گا اس چیز کو، قیامت تک کے آنے والے لوگ، وہ لوگ جو انصار و مہاجرین کی اتباع کریں گے، قیامت تک کے آنے والے لوگ، سب لوگ خلوص دل سے، للہیت کے ساتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کا رزلٹ آؤٹ کر دیا ہے، اللہ نے اس کا انعام بیان کیا ہے۔ کیا انعام بیان کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ بہت بڑا میڈل دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار و مہاجرین کو، اور انصار و مہاجرین کے کردار کو اپنانے والوں کو، ان کے چال چلن کو، ان کے سنت کو اپنانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، اور انعام بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، اور ایسی جنت تیار کی ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی کتنی تعریف بیان کی ہے، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے شان میں گستاخی کرتے ہیں،
وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں ان کو خبردار ہو جانا چاہیے، ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو جائے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ لوگ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دیا ہے۔ ایک ادنا سے ادنا صحابی، ایک ادنا سے ادنا صحابی، کمزور سے کمزور صحابی، نچلے درجے کا صحابی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لغزش کو، اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت ہی تیار کی ہے، جنت ہی بنایا ہے، اس کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 ہے، آپ دیکھیے سورہ توبہ کو اٹھائیے، بہت بہترین سورت ہے یہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر مہربانی کی، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مہاجرین کے اوپر اللہ نے مہربانی کی اور انصار کے اوپر مہربانی کی۔ اللہ اکبر۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ ساعۃ العسرہ میں بھی نہیں چھوڑا، تنگی کے وقت میں بھی نہیں چھوڑا، مشکل سے مشکل حالات میں اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، چاہے جیسے حالات کیوں نہ آگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیسے بھی حالات کیوں نہ آگے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ ایسے صحابہ کرام کے تعلق سے اگر کوئی ان کے شان میں گستاخی کرے تو اس کو اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل سے اس کا ایمان نکل گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل سے اس کا ایمان نکل گیا ہو۔ ساعۃ العسرہ کے تعلق سے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، یہ تنگی کا وقت کیا ہے؟ یہ تنگی سے کیا مراد ہے؟ تنگی کا وقت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سخت گرمی کے زمانہ میں غزوہ تبوک کے لیے، جنگ تبوک کے لیے نکلے۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا اور حالات بہت خراب تھے، سوار زیادہ سواریاں کم، سوار زیادہ سواریاں کم تھے، اور بھوک اور پیاس کی شدت ایسی کہ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں ہم لوگ سفر میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو شدت پیاس کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری گردنیں لٹک جائیں گی۔ پانی پینے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں تھا، پیاس کی وجہ سے ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب روح نکل جائے گی کہ تب روح نکل جائے گی۔ اور کیا بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اگر اپنے اونٹ کو ذبح کرتا تو اونٹ کے جسم سے، اس کے پیٹ سے نکلنے والے گوبر کو ایک صحابی اس کو نچوڑتا تو دوسرے صحابہ کرام اس گوبر سے نکلتے ہوئے پانی کو، اپنا پیاس بجھانے کے لیے اس گوبر کے پانی کو پی جایا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اندازہ کیجئے، آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہے، ہاں بہت کچھ دے دیا ہے، بہت کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر قسم کے انعامات سے ہمیں نواز دیا ہے، ہر قسم کے انعامات سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نواز دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ حالت دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی سے انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہماری حالت بہت خراب ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے بارش کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، ہاتھ ابھی نیچے نہیں کیا تھا کہ بادل کا سیلاب آیا آسمان کے اوپر، بارش نازل ہوئی، سب لوگوں نے اپنے برتن کو پانی سے بھر لیا اور خوب سیراب ہو گئے، اور جب وہاں سے دوسری جگہ پر چلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو
तो सिर्फ उसी जगह पर हुई थी जहां पर हम ठहरे थे, आगे तो बारिश हुई नहीं है। अल्लाह अकबर, ये सहाबा की अजमत है। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इसी सातिल उसरा के ताल्लुक से वो बयान फरमाते हैं कि हम अल्लाह के नबी के साथ में थे इस गज़वा के अंदर। सफर में हमारी हालत ये थी कि एक खजूर के 2 टुकड़े करते थे और 2 टुकड़े करके 2 सहाबे कराम उसको खाते थे, और हमारी हालत ये थी कि एक एक खजूर के गुठली को कई कई सहाबे कराम प्यास बुझाने के लिए चूसते रहते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, भूख की वजह से हमारी हालत निढाल हो गई थी। हम अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी से अर्ज किया कि आप इजाजत दें तो हम अपने ऊंट को ज़बह कर लें। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, ज़बह कर लो अपने ऊंट को। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी है, तो अल्लाह के नबी के पास अब की हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। पहले अबू बकर आए, दुआ करवाई, और अब उमर आ रहे हैं। उमर ने कहा अल्लाह के नबी, पहले से सवारियां कम है और सवार ज्यादा है, और अगर ये लोग ऊंट ज़बह करने लगे तो हमारी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। एक काम कीजिए अल्लाह के नबी, लोगों से कहिए कि जिनके पास जो सामान है एक जगह इकट्ठा कर दें और आप अल्लाह तबारक व तआला से उसमें बरकत की दुआ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के नबी ने ऐसा किया। लोगों ने अपने सामान को एक दस्तरखान पर चादर बिछा करके इकट्ठा किया, अल्लाह के नबी ने उसमें बरकत की दुआ कर दी। अल्लाह के नबी ने बरकत की दुआ करने के बाद सहाबे किराम से कहा, भाई खाओ और भरो अपने बर्तनों को, खाओ और भरो अपने बर्तनों को। सब लोगों ने सैर होकर के खाया और अपने पूरे बर्तनों को भी भर लिया। ऐसे वक्त में, ऐसे संगीन हालात में, ऐसे नाजुक हालात में, जब लोगों का अपने घर से निकलना मुश्किल था, ऐसे वक्त में सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने अल्लाह के नबी का साथ नहीं छोड़ा। इस्लाम के खातिर, दीन इस्लाम के खातिर, इसका बोलबाला करने के खातिर, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसे सहाबे कराम के ताल्लुक से अगर कोई आदमी लब खुशाई करे तो उसके ईमान का तसव्वुर क्या। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नमल के अंदर आयत नंबर 59 के अंदर बयान फरमाया, सहाबे कराम का तज़किरा किया। सिर्फ कुरान की रोशनी में आपके सामने मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। सूरह नमल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया आयत नंबर 59 के अंदर, कुलिल हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। आयत नंबर 59 जाकर के देखिए सूरह नमल की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह की तारीफ बयान कीजिए, कहिए कि हर किस्म की तारीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। तारीफ के जितने भी कलिमात हैं सब किसके लिए है? अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया व सलामुन, और सलामती हो उन लोगों पर जिन लोगों को हमने चुन लिया है, अल्लाह ने चुन लिया है। अल्लाह, सलामती हो उन लोगों पर जिनको हमने चुन लिया, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत की तफसीर में बयान करते हैं कि जिन लोगों को अल्लाह ने चुन लिया है उनसे मुराद सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन है। अर्श वाला वो अल्लाह जो पूरी दुनिया इंसानियत को खिलाता, जिलाता, पिलाता है, जिंदा रखता है, मारता है, वो अल्लाह कहता है जिनको हमने चुन लिया उनके ऊपर सलामती हो, यानी सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के ऊपर सलामती हो। हजरत जरीर, इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के ज़िम्न में लिखते हैं कि इस आयत के अंदर जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया है उनसे वो सहाबे किराम मुराद हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी की सोहबत के लिए चुन लिया है, और अल्लाह के नबी का वजीर, अल्लाह के नबी का गुलाम बना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन्हीं सहाबे किराम के ताल्लुक से क्या बात बयान की है, आप इस सर से लिखने के लायक है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, मन काना मुस्तन्न फलयस्तन्न,
मन कद मात उलाइका असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। कानू खैरल उम्मा, कानू खैरल उम्मा, अबर्रहा कुलूबन व आमक़हा इल्मन व अक़ल्लहा तकल्लुफन। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अगर किसी को इक्तिदा करना है तो वो असहाब मोहम्मद की इक्तिदा करे, यानी सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की इत्तिबा करे, इक्तिदा करे। क्यों वो बयान फरमाते हैं कानू खैरल उम्मा, ये उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, ये उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग हैं। और बयान फरमाया वो दिल के बड़े पाकबाज हैं, सच्चे दिल वाले हैं, उनके दिल के अंदर कीना कपट हसद बुग़्ज़ है ना, दुश्मनी, ये सब बिल्कुल खत्म है, नहीं है, सच्चे दिल वाले हैं, रास्तबाज हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ज़बान से सच्चाई को जारी करवाया है, सच्चाई को जारी करवाया है, कैसे भी हालात क्यों ना आ गए हों, रास्तबाज हैं। व अअमक़हा इल्मन, और वो इल्म के समंदर हैं, बहुत बड़े इल्म वाले हैं, बड़े गहरे इल्म वाले हैं, इल्म के समंदर हैं। आज थोड़ा सा इल्म किसी को अल्लाह तबारक व तआला दे दे तो उस पर नाज और नखरे करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि इक्तिदा करो तो सहाबा किराम की करो, क्योंकि वो इल्म के समंदर हैं, बड़े गहरे इल्म वाले हैं, और तकल्लुफ से बहुत दूर हैं, बहुत कम तकल्लुफ करते हैं, वो तकल्लुफ से बहुत दूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए चुन लिया, और इस दीन को अगली नस्लों तक पहुंचाने के लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन को चुन लिया। लिहाजा तुम उनके तौर तरीके को अपनाओ, इसलिए कि वो अल्लाह के नबी के साथी हैं और सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले लोग हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके शान में बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से शुरू जमीन की तरफ देखा तो तमाम दिलों में अल्लाह के नबी को सबसे पाकीज़ा दिल पाया, अल्लाह के नबी को अपनी रिसालत के लिए चुन लिया, आखिरी नबी और रसूल बना दिया। और उसके बाद में जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा तो सहाबा किराम के दिल को सबसे पाकीज़ा पाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी और उनका वजीर बना दिया। मेरे भाई और दोस्तों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के ताल्लुक से कुरान के अंदर बहुत सारी आयतें हैं जिनको आपके सामने एक खुतबे जुमा के अंदर बयान करना महाल है, नामुमकिन सी बात है। बहरहाल ये आयतें हमें बतला रही हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन का बड़ा मुकाम और मर्तबा है, बड़ी शान और शौकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ की है, अल्लाह के नबी ने उनकी तारीफ की है, और उनके ईमान को हमारे ईमान के लिए आइडियल और नमूना अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, कहा बिमिस्लि मा आमनतुम, जिस तरह से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने ईमान लाया है उसी तरह से ईमान लाओ, तब तुम हिदायत याफ्ता होगे, तब तुम्हें हिदायत मिलेगी, तब अल्लाह की नुसरत तुम्हारे ऊपर आएगी, तब अल्लाह की मदद तुम्हारे ऊपर आएगी, जब सहाबा की तरह अपने ईमान को बनाओगे। मेरे भाई और दोस्तों, सहाबा के ताल्लुक से इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बयान किया है। अहादीस की तो बातें अभी आपके सामने मैंने पेश नहीं की है कि हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने कितनी अजीम बातें बयान की। इंशाअल्लाह अगले खुतबे जुमा के अंदर हदीस की रोशनी में मैं सहाबा किराम के फदाइल आपके सामने बयान करूंगा। आप अपने दांतों की तरह उंगलियां रखने पर मजबूर हो जाएंगे, आश्चर्य करेंगे कि सहाबा की इतनी बड़ी जो है तारीफ अल्लाह के नबी ने बयान की है, इस तरह से उनका मुकाम और मर्तबा है। इसके बावजूद कुछ जाहिल और कुछ फिरका परस्त कह लीजिए, कुछ नादान लोग कह लीजिए, हमें में से कुछ लोग जो है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं। इलाही आलम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा किराम की अज़मत को, उनके मुकाम और मर्तबे को समझने वाला बना दे, उनका इज्जत व एहतराम करने वाला बना दे। अल्लाह इलाही आलमीन उन्होंने जो काम किया, अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मानों में हमें उन्हीं की इत्तबा करने वाला बना दे। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से उनका ईमान था
الہ العالمین ان کے جیسا ہمارے ایمان کو تو بنا دے. الہ العالمین جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.